جو کربلا میں گئے، کوفے میں گئے، کیوں گئے؟ ہر آئے روز یزید کی حکومت سے، یعنی حکومت کے اندر سے لوگوں کے خطوط آتے تھے کہ جناب آپ آئے، کوئی کہتا تھا آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ آپ حکومت کر لیں، کوئی کہتا تھا کہ یزید یہ کام غلط کر رہا ہے، کوئی کہتا تھا یہ کام غلط کر رہا ہے، سب کے خطوط بما سگنیچر سائن آپ کے پاس لیٹر موجود تھے۔ تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہاں کی جب امام حسن پاک، کیونکہ ہمارے پاس نا یہ دلچسپی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں دلچسپی نہیں ہے، ہم تاریخ کو پڑھیں، وابستگی حاصل کریں، بعد میں کہہ دیتے ہیں جناب وہ جی بس جناب، جب ہم اپنے اندر کوئی چیز نہیں اتاریں گے، شوق نہیں پیدا ہوگا، تو پھر ہم یاد کیسے کریں گے؟ بھول جائیں گے، یہ بھارت بیت جائے گا تو آپ کسی اور سسٹم میں چلے جائیں گے۔ تو حسین پاک کی شہادت تو ہمیں ہر لمحہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کہیں جگہ بگا نہ جائے، توڑ نہ جائے۔ جب حضرت امیر معاویہ حکمران تھے، آپ کے آخری ایام میں کچھ صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ جو خلافت کا دور تھا، دور خلافت 29 سال حضرت امام حسن پاک رضی اللہ عنہ تک مکمل ہو گئے، اس کے حسین پاک نے حسن پاک نے 6 ماہ خلافت کا دور آپ نے حکومت کی، اور 6 ماہ کے بعد آپ نے فیصلہ فرما دیا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہ سونپ دیا جو حکمرانی امور تھے، آپ حکومت دیکھیں کہ آپ اپنی اللہ کی طرف آپ آئے ہوتے ہیں، یار یہ حکومتیں کیا چیز ہے، یہ تو انسان کو بھٹکاتی ہیں، گمراہ کرتی ہیں۔ آپ نے یہ بہت بڑی ایک مثال کی، علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ آپ کے سفر آ رہا ہے پھر اس پہ بیان کریں گے۔ حضرت میر معاویہ جو تھے ان کے آگے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب خلافت کا دور تو ختم ہو گیا، اب نظام حکمرانی چلے، تو آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے نا بیٹے کو ولی عہد بنائیں، اپنا جانشین بنائیں۔ حضرت میر معاویہ نے کہا کہ یار یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لوگ اعتراض کریں کہ یار یہ بیٹے کو بنا دیا تھا، یہ تو خیر کچھ لوگوں نے قائل کر دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر پوری ریاست کے اندر اب تمام جتنے گورنر ہیں ان سب سے کہہ دو کہ لوگوں کی بیعت ہے۔ اب بیعت یہ پیری مریدی، پہلے پیری مریدی نہیں تھی، یہ جس کے ساتھ ہم وابستہ ہے نا، یہ پیری مریدی کا جو سسٹم ہے یہ جب چلا ہے، یہ کیوں چلا ہے، کیسے چلا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو پیغام آیا مدینہ پاک میں کہ یزید کو ولی عہد بنا دیا گیا، تو آپ سب بیعت کریں۔ بیعت کن سے لی جاتی ہے؟ ہر بندے سے بھی بیعت لی جاتی ہے، جو شہروں میں یا علاقوں میں کوئی مخصوص لوگ بڑے ڈیسنٹ قسم کے اچھے اچھے لوگ، ان سے کہ بیعت لے لو، لوگوں نے بیعت کر لی، کیونکہ کسی کا یہ موضوع نہیں تھا کہ جناب میں حکومت کروں گا۔ 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی یزید کی، یہ 5 لوگ ہی کھٹکتے تھے یزید کو۔ وہ 5 لوگ کون کون سے تھے؟ ان میں سر فہرست عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، ایک حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا، انہوں نے کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں۔ ایک عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کا بیٹا، انہوں نے کہا میں یزید کی بیعت نہیں کروں۔ ایک عبداللہ بن عباس، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المفسرین فرماتے ہیں، اور ان کا مزار پاک طیف کے ہے، وادی طیف کے ہے، وہاں پہ آ کے
یہ وہ عبداللہ بن عباس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہے، کہ جب یہودی عیسائی عورتوں نے کہہ دیا کہ ہم نے مسلمانوں عورتوں پہ جادو کر دیا، اب کوئی مسلمان کی عورت بچے کو جنم نہیں دے، جو مدینہ طیبہ کے اندر یہ سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوگا وہ عبداللہ ابن عباس ہے، اور یہ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اسے فرمایا کہ یہ رئیس المفسرین ہے، مفسروں کا سردار ہے۔ ایک انہوں نے بیعت نہیں کی، اور چوتھے حضرت حسین ابن علی ہے، اور پانچویں کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں معذرت کے ساتھ۔ 5 بندوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا جب امیر معاویہ زندہ تھا۔ جب بیعت سے انکار کر دیا تو اس کو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں سمجھا گیا، ٹھیک ہے، مطلب کہ مسجد کے اندر 100 200 400 بندہ آئے گا، ضروری نہیں کہ 400 بندہ ہی مجھے اچھا جانے، چلے کوئی ایسا بھی بندہ ہو سکتا ہے کہ جو دل سے اتنا برا جانے یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد یزید تخت نشین بنے۔ جب تخت نشین بنا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی عام بندے ہوتے نا معمولی سے، تو یزید کو بھی کوئی خطرہ نہ تھا، جب بندے بھی وہ جو وقت کے عالم فاضل اور جلیل القدر، انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے بیعت نہیں میری کی، یہ میری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ تو ان 5 کے لیے ہی یزید نے وفد تیار کیا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، جب امام علی مقام مدینہ منورہ سے کربلا کے لیے نہیں گئے نکلے یا کوفے کے لیے نہیں نکلے، آپ تو حج کے لیے نکلے، 25 حج آپ نے پیدل فرمایا، آپ بڑا شوق رکھتے تھے حج، صفا مروا کا، کعبۃ اللہ کی صحیح کا بڑا شوق رکھتے تھے، عبادت کا بڑا عشق تھا، ہم مجبوری کے ساتھ نمازیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شوق کے ساتھ نہیں ہے، ایک فارمیلٹی ہے، چلے یار نہ گئے تو پھر فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، ایک جو ہمارا ایمانی جذبہ ہے وہ تو حسین پاک کا جذبہ تھا، پھر پیدل 25 حج امام علی مقام۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، عمرہ کر لیا، آپ کو یہ پتا چلا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اسی رش کے اندر یہیں پہ حسین تو مل گیا، اس کو یہیں پہ شہید کر دیا، تو رولا ختم ہونے کا پتہ نہیں چلے گا کس نے مارا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یا جس طرح بھی آپ کو پتہ چلا، آپ نے فوراً آپ نے فرمایا کہ یار یہ تو بات چاہیے، وہ خطوط جو کوفیوں کے تھے نا وہ آپ کے پاس تھے، وہ پاس تھے، تو جناب آپ نے حج کو، یا آپ صاحب نے سنا، دیگر علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن میں کچھ چیزیں شارٹ کر کے آپ کو کچھ عکس پیش کرنا کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ چیز اترے کہ یہ حسینیت کیا چیز ہے۔ آپ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ پاکستان کا جو نظام ہے، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسری پارٹی کا پرچم اپنی چھت پہ لگائیں گے، ہم پاکستانی ہیں، انڈیا کا پرچم لگائیں گے، آپ نہیں نہ لگائیں گے، مطلب کوئی بھی یہ سیاسی، چلو آپ پاکستان میں آج سیاسی پارٹی کسی سے دوسری سیاسی پارٹی کا آپ پرچم لگائیں گے نہیں، تو حسینی پرچم کیا ہے؟ شریعت مصطفیٰ پہ چلتا، اور جدیدی پرچم کیا ہے؟ شریعت کے خلاف چلتا۔ تو ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، دین بھی پکاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، فروٹ بھی بانٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنی چھت پہ اپنے دل پہ پرچم جدید کا لگاتے ہیں۔ یہ حسینی اصل میں یہ حسین پاک کی، اگر حسین پاک سے محبت کرنی ہے تو اپنے دلوں سے یہ جدیدیت کا تار، ان چیزوں کو ڈکار کے پھینکو اور قرآن اور حسین پاک کے طریقے کے ساتھ محبت کرو۔ یہ حسین پاک، حسین پاک پہنچے کوفے کربلا میں پہنچے، حکم تھا وہ جگہ کے آپ نے وہاں پہ کیمرے لگا دیے، سب سے پہلے جس نے آگے آپ کا رستہ روکا، وہ بھی یہ شیعہ لوگ بڑا ایک رنگ دیتے ہیں، آپ سب
لوگ صرف یہاں اختلاف میں کچھ رہتے ہیں، جناب ہم آپس میں لڑ پے، اس پہ ہم اسی کو حسینی اور یزیدیت سمجھ لیتے ہیں۔ یہ حسینیت کی یزیدیت نہیں ہے، ہم اپنے رشتے داروں میں کچھ مسئلہ باندھے تو میں کہوں کہ میں حسینی ہوں آپ یزیدی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ حسینیت اور یزیدیت دین کی بات ٹھیک، باقی دنیاوی معاملات میں کوئی اونچ نیچ انسان میں ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ وہاں پہ جنگل والی جس نے سب سے پہلے لشکر لے کے آیا وہ عمر بن سعد، عمر بن سعد، سعد پتہ کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص۔ یہ سعد جو تھے نا یہ حضرت امیر معاویہ کے بھانجے تھے، اور جب غزوہ احد ہوئی نا، جنگ احد، تو مسلمانوں کے جو قدم تھے نا وہ بکھر گئے، لڑکھڑا گئے، یعنی فوجیں، وہ لفظ عمران خان کی طرح میری زبان سے ایسا نہ کہ مجھے بے ادبی آ جائے، یعنی کہ مسلمانوں وہ جب تیر اتنی اور تعداد اتنی تھی کافروں کی، تو جیسے لڑتے تھے نا اس وقت کے مطابق، تو وہ لین ٹوٹ گئی، جس لین کو ہاتھوں میں پکڑ کے لڑتے تھے نا وہ لین ٹوٹ گئی، تو اتفاقاً ایسا مسئلہ پیش آیا، بے ادب لوگ بڑی بے ادبی کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، یہ بھی آپ سب کو پتا ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ یکدم دھکم کھیل بنی اور آپ تنہا رہ گئے، تو آپ ایک سائڈ پہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ لڑ رہے تھے، اور حضور کے بالکل جسم کے آگے سعد بن ابی وقاص تھے، وہ حضور کے سینے کے سامنے ایسے کھڑے تھے جیسے ایک دیوار کی طرح، کہ کوئی تیر آئے کوئی تلوار آئے تو میرا سینہ چیرے، میرے حضور کو کچھ نہ ہو۔ حضور پتہ ہے کیا نعرے؟ ہم سب کہتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میری ماں آپ تو قربان، میرا باپ قربان، روحی میری روح قربان، میری جان قربان، سب کچھ حضور سے قربان۔ وہ فرد واحد ایسا سعد بن ابی وقاص ہے کہ جنگ احد کے اندر حضور فرماتے کہ فدا کا امی و ابی و روحی، اے سعد بن ابی وقاص چلاؤ، اے سعد تیرے اوپر میں محمد کے جان اور میرے ماں باپ قربان ہو جائے، چلاؤ۔ سعد پیر چلاتے تھے، اس لیے آپ آج وقت کے پیر ہیں، آپ سید ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، میرے دوستوں اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، یہ کسی وقت بھی شیطان کے سکنجے میں آ سکتے ہیں۔ وہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد سب سے پہلے جس نے آ کے کربلا کی سرزمین پہ آپ کا قافلہ روکا، اور یہ حکومت کی یہ لالچ، یہ کرسیوں کے لالچ، یہ بھی انسان کو بزدل اور بے غیرت بنا دیتے ہیں۔ یہ بندہ کہتا کہ میری نوکری نہ چھوٹ جائے، میرا عہدہ نہ چھوٹ جائے، میرا یہ نہ چھوٹ جائے، جیسے ووٹوں مانگنے والے نہیں کہتے یار یہ ہو میرا فلانا ووٹر نہ گھسے، میرا یہ نہ ہو، یہ وہ نہ ہو، اسی طرح کرتے کرتے کمر سے پتہ لگا۔ تو ساتھ میں عمر بن سعد وہ اس کو وہ انچارج تھا فوجوں کا، وہ قافلہ لے کے آگے انہوں نے حسین پاک کا قافلہ جب روکا تو سعد عمر بن سعد جو تھے وہ ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ بولتے تھے، حضرت امام حسین پاک کے ساتھ ادب کے ساتھ بولتے تھے، اتنی سختی نہیں کر رہے تھے۔ جو سختی نہیں کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا بھی، میں مسئلہ پوچھا جب سب کو اکٹھا کر کے نا، تو آپ نے وہ خطوط دکھائے، اے فلاں بن فلاں، اے تو نے مجھے خط نہیں بھیجا، اے فلاں بن فلاں تو نے مجھے خط نہیں بھیجا، اے فلاں بن فلاں تو نے مجھے خط نہیں بھیجا۔ وہ سب نا خوف زدہ ہو گئی، اب یہ آن پبلک کی کہیں جا رہے ہیں، تو یعنی یہ اقتدار اتنا ظالم ہے کہ بندے کو نا اتنا بے حس بنا دیتا ہے کہ بندہ خوف کے مارے اللہ سے خوف نہیں کرتا لیکن وقت کے حکمران سے خوف کرتا ہے۔ وہ کہنے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب وہ کانے ہو گئے، کانے میں انہوں نے کوئی ایسا کوئی پلان بنایا، اب خبر پیچھے چلے گی کہ عمر بن سعد جو ہے وہ قافلے پہ سختی نہیں
نہیں کرتے، تو اس لیے کوئی پلان بنا۔ پھر دوسرا، جب انہوں نے خط بھیجا، پیچھے سے خط آیا شمر ابن زیاد وغیرہ کی طرف سے، پھر کیا ہے، تو پھر انہوں نے خونخوار جو دستہ تھا وہ بھیجا، اور انہوں نے جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور خیموں کو آگ پتہ کیوں لگائی تھی؟ جو خیمے تھے امام علی مقام کے، ان خیموں کو آگ پتہ کیوں لگائی تھی؟ کہ جو خط تھے نا امام علی مقام کے پاس، وہ خط جلانے کے لیے کہ ثبوت نہ بچے کس کس نے خط بھیجا، تو کوفہ اس کو خط بنا۔ آپ فرماتے تھے کہ یہ خط آپ کا نہیں، یہ خط تو نے نہیں بھیجا، یہ تو نے نہیں بھیجا، یہ تو نے نہیں بھیجا۔ وہاں پہ خاموش، کوفی کا مطلب خاموشی، یہ خیموں کو آگ نہیں لگائی،